اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فہد بھائی کے سوال ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تسلسل میں گفتگو ہمارے 8ویں مرحلے پر پہنچ چکی ہے، جہاں پر ہم ایک اعتراض کے کا جواب دیں گے کہ کچھ لوگ اپنے پیر یزید ابن معاویہ کو یہ کہہ کر بچاتے ہیں کہ وہ تو کربلا میں موجود تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا ویڈیو کلپ ان لوگوں کے لیے ہے، اور پاکستان کے اس مفتی کے لیے بھی ہے جو زمین پر بیٹھ کے جسے چاند تو دکھ جاتا ہے لیکن اپنی کتابوں میں اسے یہ حوالے نہیں ملتے۔ تو دیکھیے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ تاج محل کس نے بنایا ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہیں گے کہ جی شاہ جہان نے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی شاہ جہان تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، نہ کوئی کھدائی کی اس نے، نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ ٹائل لگائے، نہ کلر کیا۔ فہد بھائی پاکستان سے پیسے بھیجیں اپنے بھائی کو کہ میں نے فلاں جگہ پلاٹ پسند کیا ہے، آپ جائیے وہاں پلاٹ لے لیجئے، پیسے دے دیجئے، اب آپ فلاں صاحب کو ٹھیکہ دے دیجئے، اس آرکیٹیکٹ سے اس کا نقشہ پاس بنوا لیجئے، ہیں اس قسم کے ٹائل لگائیے، اس قسم کے رنگ لگائیے۔ بھائی وہاں کھڑے ہوئے گھر بنا رہے ہوں، ایک صاحب آ کے کہیں بھائی یہ مکان کس کا ہے، بھائی بڑا بہترین بنا رہا ہے، کس کا ہے؟ ماشاءاللہ فہد کا ہے، میرے بھائی کا، جو لندن میں رہتے ہیں، بھائی وہ پیسے بھیج رہے ہیں، سارا وہ کام کرا رہے ہیں، ان کے احکامات پہ ہو رہا ہے سب کا۔ وہ صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں، آپ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وہ بولے بھی فہد بھائی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً فہد بھائی کے بھائی ان کو یہی پلٹ کے جواب دیں گے کہ آپ شکل سے تو پاگل نہیں لگتے۔ دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ خدا رازق ہے، رزق تو میکائیل بانٹ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات ہم دیتے ہیں، روح تو اسرائیل قبض کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم شفا دیتے ہیں، شفا تو آپ کو ڈاکٹر کی دوا سے مل رہی ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے کہوں کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، آپ کہیں نہیں بھائی یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے، کیوں بھائی؟ بولے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی عقلی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ جو باس ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں سے کام کرواتے ہیں اپنے انسٹرکشنز پر۔ جلدی جلدی ہم اب کچھ کتبی حوالوں سے اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ کامل والیوم 3 میں علامہ ابن کثیر another giant scholar of اہل سنہ، اور مقتل امام حسین میں بائے علامہ خوارزمی، وہ دونوں لکھتے ہیں کہ یزید نے جو پہلا لیٹر ولید کو لکھا جو مدینہ گورنر تھا، اس میں لکھا کہ امام حسین کی بیعت لو بائی فورس اینڈ ڈو ناٹ اسپیئر حسین، اور حسین کو چھوڑنا نہیں۔ یہ اس کے لیٹر ہے یزید کا۔ یزید کہ یہ احکام ولید پورا نہیں کر سکا کیونکہ امام حسین وہاں چلے گئے، جس کی وجہ سے یزید نے اس کو معزول کیا، ہی سسپینڈڈ ہم، اور ہی اپوائنٹڈ عمر ابن سعد ایز اے نیو گورنر آف مدینہ۔ پھر البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر والیوم نمبر 8 میں لکھتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کو سسپینڈ کیا، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، کیونکہ ہی واز لینینٹ ٹورڈز امام حسین، اہل بیت کی محبت رکھتا تھا، اس کے دل میں پھر بھی سافٹ کارنر تھا، کیونکہ اس نے ریفیوز کیا کہ میں حسین کو پکڑ تو سکتا ہوں لیکن میں حسین سے جنگ نہیں کر سکتا، حسین کو قتل نہیں کر سکتا، حسین کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ یزید نے اس کو سسپینڈ کیا۔ یزید wrote letter to ابن زیاد to kill امام حسین۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، another great scholar of اہل سنہ، اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ یزید نے لیٹر لکھا ابن زیاد کو، اور اس لیٹر میں اس نے عربی کا لفظ استعمال کیا ہے قتال۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا لیٹر آپ کے ہم نے پڑھیں، لیکن اس نے قتال کا لفظ لکھا کہ یعنی کہ جنگ کرو حسین سے۔ اس نے آرڈر دیا ابن زیاد کو کہ حسین سے جنگ کرو، جس کی وجہ سے ابن زیاد نے 4000 کا لشکر عمر ابن سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنا کر حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید لیٹر پرووکڈ ابن زیاد ٹو کل امام حسین۔ یہ کون لکھتا ہے بھائی؟ امام ذہبی لکھتے ہیں، another giant scholar of اہل سنہ، records in his book سیار العلام النبالہ والیوم 3 پیج 305۔ یزید نے ابن زیاد کو لیٹر لکھا جس کی وجہ سے وہ پرووک ہوا، اور اس نے پرووک کیا یزید نے ابن زیاد کو، اور اس نے ایک لشکر کو بنایا، اور لشکر بنانے کے بعد امام کی طرف بھیجا، جس سے امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ ابن زیاد خود ایڈمٹ کرتا ہے
کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا یزید کے انسٹرکشنز پر۔ علامہ ابن کثیر والیوم نمبر 8 میں اور علامہ ابن کثیر تاریخ کامل والیوم نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا تو یزید نے ایک لیٹر لکھا ابن زیاد کو، اور اس میں اس نے بولا کہ اب تم مدینہ کی طرف مارچ کرو، وہاں پر لوگوں کی خبر لو، اور جب وہاں پہ اٹیک کر لو تو پھر مکہ جانا، مکہ پہ اٹیک کرنا اور وہاں ابن زبیر کو پکڑ لینا، جس پر ابن زیاد نے کہا کہ واللہ لا جمعتہم الفاسق قتل ابن رسول اللہ و غزو الکعبہ۔ ابن زیاد پہ لکھتا ہے کہ I cannot give both these things to this فاسق after killing the grandson of رسول اللہ کے نواسے کو مارنے کے بعد میں خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر خلیفہ دوم کے بیٹے نے یزید کو خط لکھا امام حسین کی شہادت کے بعد۔ یہ خط آپ کو مل جائے گا، مقتل کتاب کا نام ہے مقتل امام حسین بائی علامہ خوارزمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر wrote letter to یزید، اور وہ اس لیٹر میں لکھتا ہے کہ اے یزید، کیا تیرا دل سیاہ نہیں ہو گیا کہ تو نے خانوادہ رسول کو قتل کر ڈالا؟ ابن خلدون another giant scholar of اہل سنہ، وہ اپنی ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا قتل کیا۔ علامہ ابن خلدون اپنی کتاب المقدمہ پیج 254، یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی، میرے پاس PDF موجود ہے، میں لکھتے ہیں کہ یزید کا امام حسین کے قتل کا مرتکب ہونا اس کے فسق و فجور کی دلیل ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی another giant scholar بر صغیر کے اہل سنت کے، وہ لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا۔ وہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشری میں شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ ابن زیاد martyred امام حسین on the orders of یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب۔ آئیے دربار یزید چلتے ہیں۔ یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے گفتگی۔ another giant scholar، میں حوالہ دوں امام ابن جوزی اپنی کتاب الراد علی المتعصب انیت المعنی من ذم یزید، کتاب کا نام بڑا ہے، یہ بھی آن لائن آپ کو مل جائے گی پیج 58، ہم ٹیکسٹ میں نیچے کتاب کا نام لکھ دیں گے۔ یہ لکھتے ہیں امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا تو اس وقت وہ شراب پی رہا تھا، اس نے وہ چھڑی ایک اپنے جام میں ڈالی اور پھر بھگونے کے بعد اس ملون نے وہی چھڑی امام حسین کے لب مبارک پر ماری، جس پر دربار میں ایک ضعیف صحابی رسول موجود تھے، اور وہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ یزید تجھ پر اف ہے کہ تو نے ان لبوں پر چھڑی ماری جن پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یزید کا کہنا کہ کاش میرے بدر کے آبا و اجداد زندہ ہوتے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کا سر اقدس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ شراب پی رہا تھا اور شاعری بھی کر رہا تھا، اور بہرحال کچھ شعر پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے ابھی۔ اور اس نے کہا امام حسین کا سر دیکھ کر کہ کاش میرے بدر کے اینسسٹرز، میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے وہ دیکھ کر کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ بدر کی جنگ کافر اور مشرکوں نے کی رسول خدا کے خلاف، تو یعنی بدلہ کس سے لینا چاہیے تھا؟ رسول خدا سے، تو رسول خدا سے بدلہ لیا ان کے بیٹے حسین ابن علی کو قتل کر، تو وہ رسول سے بدلہ لیا ہے۔ یہ جو کربلا ہے یہ رسول سے جنگ ہے، رسول سے بدلہ ہے۔ وہ جو شعر پڑھ رہا تھا اس میں اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا رسول خدا سے، اور اس نے برملا نبوت کا انکار کرتے ہوئے، اس کے اشعار کا مطلب ایسا ہی نکلتا ہے اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، کہ اس نے کہا کہ نہ تو کوئی وحی تھی اور نہ کوئی فرشتے تھے، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا اقتدار کو نعوذ باللہ حاصل کرنے کے لیے۔ جناب زینب نے خطبہ دیا، اس میں سے کچھ باتیں جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں، جناب زینب نے اسے برملا، اس کے سامنے اسے کافر کہا۔ علامہ ابراہیم آیاتی اپنی کتاب The Probe into the History of Ashura میں لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے اسے کہا اے یزید، اے آزاد کردہ کے بیٹے، اللہ اکبر، بی بی غالباً اشارہ دینا چاہ رہی ہوں کہ میرے نانا نے تیرے دادا کو مکہ میں آزاد کیا تھا۔ اے آزاد کردہ کے بیٹے، کیا تو نے ہمیں مار کر اور ہمیں قیدی بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ڈسریسپیکٹفل بنا دیا ہے؟ کیا تو نے اللہ کے مقرب بندوں کو قتل کر کے عزت کمائی ہے؟ تو سن، خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ آل عمران ورس 178، جناب زینب نے اس کے سامنے دربار میں پڑھی،
خدا کہتا ہے اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مہلت ان کو دی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن ہم نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ مزید گناہ کریں، آخر کار ان کو ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ دیکھیے، تین بر اعظم کا بادشاہ، فاسق و فاجر، ظالم جابر شرابی اور علی کی بیٹی اس کے سامنے زنجیروں میں بندھی ہوئی اس کو للکارا، خود ساختہ شکوں سے دستار چھین لی، مظلومیت نے ظلم سے تلوار چھین لی، اور زینب کا اعتماد تکلم تو دیکھیے، مسند نشی سے قوت گفتار چھین لی۔ دیکھیے، یزید 2 سال اور بھی بیٹھا رہا، تو آپ اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ دکھائیں کہیں پر کہ اس نے کوئی بدلہ لیا ہو، قاتلان امام حسین کو سزا دی ہوں، بلکہ اس نے تو تحفے دیے ہیں، مال دیا ہے، اقتدار دیے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پاکستان میں یہ جو نعرے لگائے ہیں نا، امیر یزید زندہ باد لعنت اللہ علیہ، ان کے پیر صاحب ہیں ابن تیمیہ۔ آئیے ابن تیمیہ کی بھی بات کر لیں۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموعہ فتاوی، والیوم 4، پیج 483، 37 والیومز پر ہے ان کا یہ فتاوی کتاب ابن تیمیہ کی۔ والیوم 8، والیوم 4، پیج 843 میں لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یزید سے محبت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کا یزید سے کیا لینا دینا۔ تو یہ اپنے پیر جن مکتب کے لوگوں نے نعرے لگائے ہیں آپ کو سب پتہ ہے، اپنے پیر ابن تیمیہ کی یہ کتاب کا حوالہ لگا کر اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں لگا لیں۔ آخر میں آپ کو خود یزید کے اپنے بیٹے معاویہ جو بادشاہ بنا یزید کے بعد، ان کے الفاظ بتاتا ہوں۔ علامہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں علامہ محمد ابن موسیٰ الدمیری لکھتے ہیں کہ یزید کا بیٹا معاویہ نے جب پہلا خطبہ دیا، اپنی بادشاہت کا پہلا خطبہ دیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ یزید ابن معاویہ کے جرائم کے بارے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہوں۔ اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا، وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، اور اس نے خانہ خدا کو جلا کر اسے اذیت پہنچائی۔ تو ہم نے اس چھوٹے اسپین آف ٹائم میں کوشش کی کہ آپ کو اس اعتراض کا جواب دے گی جی تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔ بہرحال میرے خیال سے یہ چھوٹی اور کافی جامع گفتگو کرنے کی ہم نے خداوند کریم کے فضل سے کوشش کی۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کوسچنس موسٹ ویلکم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔